اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے۔ پھر کہا اس کی ناک مٹی میں ملے جس پر رمضان کا مہینہ آیا پھر اس کی بخشش ہونے سے پہلے ہی گزر گیا، اور اس کی ناک مٹی میں ملے جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت سے محروم رہا۔ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی باللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کم تولنے والوں کی خرابی ہے کہ وہ جب اوروں سے ماپ لیں تو پورا لیں اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے اٹھیں گے، اور پھر انہیں میدان حشر میں لایا جائے گا۔ ان میں سے بعض بجلی سے بھی تیز سوار ہو کر جا رہے ہوں گے، بعض اپنے قدموں پر چل رہے ہوں گے، بعض گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے اور چہرے کے بل گر رہے ہوں گے، کبھی چلیں گے، کبھی ٹھوکریں کھائیں گے اور کبھی سرگرداں اونٹ کی طرح بھٹک رہے ہوں گے، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو چہرے کے بل چل رہے ہوں گے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کا حساب دیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اچھی جزا ہوگی، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو جزا بھی بری ہوگی۔ سیدنا صدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب ہمارے رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام ابو جہینہ تھا، اور اس کے دو پیمانے تھے، ایک کے ساتھ دیتا تھا اور دوسرے کے ساتھ لیتا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ لوگ ماپ تول کے اعتبار سے سب لوگوں سے برے تھے، تو اللہ عز و جل نے یہ صورت نازل فرمائی۔ پس اس کے بعد انہوں نے اپنے پیمانے اچھے کر لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمائش اور وزن کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا، بے شک تمہیں ایسا کام سونپا گیا ہے جس میں تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے گروہ مہاجرین، جب تم 5 خصلتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو میں اللہ عز و جل سے تمہارے ان میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہوئی تو انہوں نے اعلانیہ اس کا ارتکاب کیا تو ان میں طاعون اور ایسی بیماری پھیل گئی جو ان کے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ نمبر 2، انہوں نے ماپ تول میں کمی کی تو قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور سخت بوجھ اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو گئے۔ نمبر 3، انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی تو آسمان سے بارش روک دی گئی، اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی۔ تو نمبر 4، انہوں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑا تو اللہ عز و جل نے ان پر دشمن مسلط کر دیے جنہوں نے ان سے وہ سب لے لیا جو کچھ ان کے قبضے میں تھا۔ اور نمبر 5، ان کے حکمرانوں نے اللہ عز و جل کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا
تو اللہ عز و جل کے قانون میں سے کچھ لیا اور کچھ چھوڑ دیا تو اللہ عز و جل نے ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں بھی لوٹ مار یعنی چوری کی کثرت ہوئی، اللہ عز و جل نے ان کے دلوں پر دشمن کا رعب ڈال دیا، اور جس قوم میں بھی زنا عام ہوا ان میں اموات کی کثرت ہو گئی، اور جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی تو اللہ عز و جل نے ان کے رزق کو کم کر دیا، اور جس قوم نے بھی ناحق فیصلہ کیا تو ان میں لڑائی جھگڑا عام ہو گیا، اور جس قوم نے عہد کو توڑا تو اللہ عز و جل نے ان پر دشمن مسلط کر دیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں مرنا امانت کے علاوہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اگرچہ وہ اللہ عز و جل کی راہ میں قتل کیا گیا ہو، اور اس سے کہا جائے گا اپنی امانت ادا کر۔ وہ عرض کرے گا اے رب عز و جل کیسے ادا کروں، حالانکہ دنیا تو ختم ہو گئی۔ پس فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے حاویہ کی طرف لے جاؤ، اور وہ اسے لے کر حاویہ کی جانب چل دیں گے، اور اس کی امانت اور اس ہیبت میں لائی جائے گی جس میں اس دن تھی، اور جب اسے دی گئی تھی تو وہ اسے دیکھتے ہی پہچان لے گا اور اس کے پیچھے بھاگے گا یہاں تک کہ اسے حاصل کر لے گا اور اپنے کندھے پر اٹھائے لے گا، حتیٰ کہ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ وہ باہر آ گیا ہے تو اس کے کندھے سے گر جائے گی اور وہ ہمیشہ اس سے کے پیچھے جاتا ہی رہے گا۔ پھر فرمایا نماز ایک امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، وزن اور ماپ بھی امانت ہیں، دیگر اشیاء شمار کی، ان میں سخت ترین ودیت ہے۔ اور سیدنا اذان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ان سے عرض کی کیا آپ نہیں جانتے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ایسا کہا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا انہوں نے سچ کہا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان نہیں سنا کہ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہی کے سپرد کرو۔ آپ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ دانت درد کے لیے ہے، اور یہ آیت پانی میں دھو کر پلائیں، پہلے پوری بسم اللہ لکھیں اور اس کے بعد یہ آیت کچی سیاہی سے لکھ کر دھو کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ دانت کے درد میں افاقہ ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔